قائد محترم کا استقبال کیجئے پوری جرت اور بیداری کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، بیدار ہو کے نعرہ تکبیر۔ مسلک اہل حدیث علامہ ہشام الہی ظہیر، جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ جب تک سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا، علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب زندہ باد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ۔ ابھی آپ نے محترم بھائی عدیل احمد گرجاکی صاحب کی گفتگو کو سنا، یہ تھوڑی ایکو کم کریں، اور انہوں نے حجیت حدیث کے حوالے سے چند دلائل کو آپ کے سامنے رکھا۔ ان کی تقریر کے دوران میرے ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی تھی۔ منکرین حدیث کے جو گروہ ہوتے ہیں، آگے آ جائیں نصر اللہ ناصر صاحب کو آگے بٹھائیں۔ منکرین حدیث کے جتنے بھی گروہ ہیں، انہوں نے علماء کے دلائل سن کر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو کوئی دلیل دے اس کا نیا جواب گھڑ لیا جائے۔ ابھی آپ کے سامنے عدیل احمد گرجاکی صاحب نے یہ بات رکھی کہ کتا قرآن پاک میں کہاں حرام ہے۔ کتے کو حرام کرنا تو دی ناب کی جو حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی ناب سارے حرام ہیں۔ تو ایک گروہ فیس بک کے اوپر حیدر یاسین نامی شخص بھی چلا رہا ہے، وہ بھی منکرین حدیث سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے اس دلیل کے جواب میں کہا تھا آپ کتے کو ذبح کریں میں کھا لوں گا۔ میں آپ کو یہ فیکٹ بتا رہا ہوں۔ اور پھر اسی طرح کی دلچسپ باتیں جب ہم انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے ان گروہوں سے یا ان کے ساتھ گفت و شنید یا مکالمے کی بات ہوتی ہے، تو میں نے پہلے بھی ایک تقریر میں یہ بات رکھی کہ میں نے کہا آپ مردار جو آیت گرجاکی صاحب نے پڑھی یا آپ نے یاد کرنی ہے، مردار قرآن پاک میں حرام ہے۔ آپ مچھلی کو باہر نکالتے ہیں، وہ مر جاتی ہے، آپ کھا لیتے ہیں اور بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا آپ کلیجی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، وہ خون ہے اور یہ مردار ہے، اور مردار آپ بڑے شوق سے کھا جاتے ہیں۔ تو آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہم باہر نکال کے ذبح کر لیتے ہیں۔ سمجھیں، اس طرح کے دلائل، یعنی علماء کی بات نہیں ماننی، حدیث نہیں ماننی، قرآن و سنت سے مطالعہ نہیں کرنا، بس اس طرح کی باتیں کرنی ہیں کہ آج کے بعد جی ہم مچھلی کو نکال لیں گے اور ذبح کر لیا کریں گے۔ آپ کا یہ اشکال بھی آتا، مردار نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، ایک ہی حدیث ہے یہ، احلت لنا میتتان والدمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے لیے مردار دو اور دو خونوں کو حلال کر دیا کہ بات ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ قول فیصل ہیں، وہ حتمی ہیں۔ پوری کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی وہی ہے۔ میں چاہتا تو یہی ہوں کہ یہاں سے بات شروع کی جائے، لیکن ابھی میں دو پروگرام ٹی وی کے ریکارڈ کروا کے آ رہا تھا، رستے میں ایک ایسی خبر ملی ہے کہ جس کی وجہ سے دل کی کیفیت اور دماغ میں یہ سارے کے ساری جو تقریر تھی، سارے کی ساری توجہ اس طرف مبذول ہو گئی ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے، ابھی جیو نیوز کے اوپر یہ خبر چلی ہے کہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے، یہ جیو نیوز کی خبر ہے، میں اس خبر کے حوالے سے اپنے موقف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میڈیا کے سامنے اور سامعین اور ناظرین کے سامنے ختم نبوت کے ایک ادنا پہرے دار ہونے کے ناطے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ قاضی فائد عیسیٰ نے ایک شخص کے اوپر مقدمہ درج ہوا اور اس کے اوپر یہ دفعہ لگائی گئی کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے قرآن کی، اور آپ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اسلام کی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے اپنے مذہب قادیانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں جو خلاف آئین ہے، خلاف قانون ہے۔ قاضی فائد عیسیٰ نے کہا ان دونوں دفعات جو اس کے اوپر لگائی گئی ہیں ان کو نکال دیا جائے۔ پاکستان کے ہر شخص کو یہ آزادی حاصل ہے، ہر مذہب کو یہ آزادی حاصل ہے، ہر اقلیت کو یہ آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی عقائد کی تبلیغ کر سکے۔ میں قاضی فائد عیسیٰ کے اس ٹکڑے کے ساتھ متفق ہوں
کہ ہر مسلک کو، ہر مذہب کو یہ حق پاکستان کا آئین اور قانون دیتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی تبلیغ کر سکے، لیکن قاضی صاحب آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کے آئین کا مطالعہ کر کے بیٹھے ہیں، اور اگر آپ نے پاکستان کے آئین کا پوری طرح مطالعہ نہیں کیا آپ اس سیٹ کے حقدار نہیں ہیں۔ قادیانیوں کو ہم اس وقت ان کی تبلیغ کا حق دیں گے جب تک وہ پاکستان کے آئین کے مطابق اپنے آپ کو اقلیت مانیں گے۔ اگر قادیانی اپنے آپ کو کہے میں اقلیت ہوں، میں غیر مسلم ہوں، وہ قادیانیت کی تبلیغ کرے، علماء آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن اگر کوئی قادیانی کہے میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہو کر میں قادیانیت کی تبلیغ کروں گا، تو قاضی صاحب آپ نے نہ آئین کو پڑھا ہے نہ قانون کو پڑھا ہے۔ پاکستان کے آئین میں قادیانی کافر ہیں، اور اگر کافر ہیں تو اقلیت کے حقوق کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اقلیتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، اور اقلیتوں کے مطابق جو یہاں پہ پاکستان کے آئین نے حقوق دیے ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں۔ پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق نہیں ہیں، کس نے کہا؟ عیسائی عام انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ اور پھر خصوصی نشست بھی ہے، یعنی دوہرا حق ہے۔ ایک عام انتخابات میں عیسائی ووٹ ڈال سکتا ہے کہ نہیں ڈال سکتا؟ ڈالتا ہے، اور پھر خصوصی نشست بھی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق تو اس قدر زیادہ ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا، میں جیو نیوز کی خبر کے اوپر کہہ رہا ہوں، آپ کو ایک تو میں تو کہتا ہوں آپ نے اگر اتنی فاش غلطی، آپ کو آپ چیف جسٹس ہیں، آپ نے اپنی ساری کی ساری آپ سمجھ لیں کہ کریڈیبلٹی کو لوز کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ نے اپنے تشخص کو مجروح کر دیا۔ آپ کو پاکستان کے بنیادی آئین کا نہیں پتا کہ پاکستان کے آئین میں لکھا گیا ہے کہ قادیانی کافر ہیں، اور اسی لیے علماء آپ سے یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ کمیونٹی کبھی پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ جس پاکستان کے آئین اور قانون میں ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، کیا اس آئین کے ساتھ یہ مخلص ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ یہ پاکستان کی آئین کے مطابق اسلامی شعار، قرآن پاک کو اپنی کتاب، مسلمانوں کے قبرستان، جتنی بھی اسلامی جو بھی اسلام کے شعار ہیں، اور میرے بھائیوں یہ بات بھی بعد میں بعض لوگ آج کل سیاسی کشمکش جاری ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو پہلے ایک قاضی تھا اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا، اور بینیفٹ کس چیز کا اٹھایا تھا؟ سیاسی کشمکش کا، سیاسی کشمکش کا فائدہ اٹھایا، اور اس وقت دیکھیں حالات آج کتنی تیزی سے بدلے۔ قاضی جو پہلا تھا جسٹس نثار، وہ عمران خان کا حامی تھا، اور اس نے آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو پوری کی پوری پی ٹی آئی اس کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ آج جسٹس فائز عیسیٰ نے اگر یہ فیصلہ دیا ہے تو یہ خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے، خلاف شریعت ہے، لیکن مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا اگر علماء اور علماء اکٹھے ہوں گے، ابھی علماء کے میسیج دلانے یہاں پہ بیٹھے ہوئے مجھے آنا شروع ہو گیا، علامہ صاحب یہ کیا فیصلہ آیا، اور بڑے بڑے ختم نبوت کے علماء، اور ابھی جب میں تقریر شروع کرنے لگا ابھی میں نے وہ بیان نہیں سنا، مجھے قاضی حسنین نے ابھی میسیج کیا کہ مولانا اللہ وسایا نے اس موضوع کے اوپر گفتگو شروع کر دی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء بیدار ہیں، آپ کو بھی بیدار کرنا ہے۔ ہم ختم نبوت کے اوپر کسی بھی قسم کی آنچ کو آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج قاضی فائز عیسیٰ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو آپ کو پھر معاشرے میں ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے پیچھے کھڑی نظر آئے گی، صرف ٹیبل بدلے ہیں۔ پہلے آج اس وقت ہم گلہ کرتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہ اللہ کے بندو آسیہ کو فرار کروانا، اس کو رہا کروانا، اس کام کی سپورٹ نہ کرو۔ آج مسلم لیگ نون پوری کی پوری، مجھے جو نظر آ رہا ہے، اندیشہ ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جب علماء یہ تحریک چلائیں گے تو پوری کی پوری نون لیگ کہے گی کہ یہ جی جھوٹ ہے، یہ جی پروپیگنڈا ہے۔ اللہ کے بندو کتنی کرسٹل کلیئر، کتنی عام فہم بات ہے، کھلی بات کی ہے، اور علماء کو اعتماد میں لیے بغیر ان کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے ایک بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ہم قادیانیوں کی تبلیغ کی اجازت تب دیں گے جب قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم اور کافر مانیں گے۔
آج میں گارنٹی سے کہتا ہوں اپنے آپ کو کافر، اپنے آپ کو غیر مسلم، کافر کے لفظ اگر چڑھ ہے غیر مسلم کہہ کے تبلیغ کرنا شروع کریں تو قاضی فائز عیسیٰ کا فتویٰ اور فیصلہ درست ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے اگر تبدیل کریں گے تو قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستان کے آئین کا مطالعہ کرنا چاہیے اور فی الفور اس عہدے سے، میں تو کہتا ہوں اتنا بڑا بلنڈر، فی الفور اس عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ جب اس جلسے سے فارغ ہوں گے اس فیصلے کو تفصیل سے پڑھیں گے، یہ پانی کھولیں، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ مزید علماء سے مشاورت کر کے اپنی بات کو اور عوام کی یہ جو بیداری کی مہم ہے اس کو چلائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں، آپ چاہے نون لیگ کے ہوں، ختم نبوت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ علماء اگر یہ تحریک چلائیں گے آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ قادیان عظمت رسول پر، حرمت رسول پر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، معزز سامعین گرامی قدر، اب بات کو وہی سے جوڑتے ہیں جہاں سے گرجاکی صاحب نے اپنی بات کو ختم کیا، اور میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے۔ گرجاکی صاحب نے آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھا کہ رسول اللہ کی بات بھی وحی الہی ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنے دلائل کے ساتھ مزین کر کے آپ کے سامنے رکھی، اور اللہ کا شکر ہے علماء کے ابلاغ کی وجہ سے یہ بات لوگوں تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل، عمل، تقریر، حدیث، نشست، برخاست، ہر چیز وحی الہی ہی کے تابع ہے۔ مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض اجتہاد بھی کیا۔ یہ جو منکرین حدیث کا ایک گروہ ہے وہ اسپیشل صرف اس گفتگو کے اوپر لگا رہتا ہے کہ رسول اللہ کی ایک زندگی بشری ہے اور ایک زندگی نبوی ہے۔ اگر ہم یہ تقسیم مان لیں ان کی تو کون فیصلہ کرے گا یہ بات بشری تقاضے کے مطابق ہوئی تھی، یہ بات نبوی تقاضے کے مطابق ہوئی تھی؟ یہ ایک ایسا ابہام ہے جو لوگوں کے دماغ میں ڈال ڈال کر لوگوں کو حدیث سے دور کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے ابلاغ کیا کہ رسول اللہ کی حدیث وحی ہے اور وحی کے تابع ہوتی ہے۔ مثلا رسول اللہ اجتہاد بھی کر لیں اور اللہ کو وہ اجتہاد منظور نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وحی سے اصلاح فرما دے گا۔ مثلا رسول اللہ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، اس کے 18 سے زائد واقعات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر شہد کو حرام کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ بھی کوئی اجتہاد کر لیں وہ بھی وحی کے تابع ہو ہی جاتا ہے کہ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو اللہ نے روک دیا۔ پیارے حبیب آپ شہد کو حرام کر رہے ہیں، آپ حرام کریں گے تو پوری امت پہ حرام ہو جائے گا، یہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اجتہادات کیے، ایک منکرین حدیث ایک حدیث کو لے کے پھرتے رہتے ہیں اور یہ بھی نہیں پتا وہ بھی رسول اللہ کے اجتہاد کی اللہ رب العزت نے تصحیح فرما دی۔ وہ آپ کو ایک حدیث بتائیں گے، آپ کسی بھی منکر حدیث کے پاس چلے جائیں، ایک ہی حدیث ان کو آتی ہے، حدیث تو آتی نہیں، ایک ہی آتی ہے، وہ یہ کہ جی رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ کھجور کے اوپر پابند نہ لگایا جائے۔ ایک حدیث آئے گی، ہر منکر حدیث کو یہ حدیث آتی ہوگی، رسول اللہ نے منع کیا تھا کہ پابند کاری نہ کی جائے۔ اور اللہ کے بندے اگلی بات بھی بتا، جب پھل نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کی تصحیح فرما دی تھی کہ نہیں تھی فرمائی؟ کہا تھا یہ کر لیا کرو، پہلی بات بتائیں گے دوسری بات نہیں بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض آپ کا مقدمہ مان لیا جائے کہ اجتہاد کرتے تھے، مانتے کرتے تھے، بشری فیصلے کرتے ہیں مان لیا کرتے تھے، تو کیا اللہ کا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا تھا جاری رکھتا تھا، اور محدثین نے آپ کے اوپر آسانی کے لیے، سبحان اللہ، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں نا کیسی کیسی محنت ہے، محدثین نے جمع کیا کہ رسول اللہ کی پوری زندگی میں 18 اجتہادات ہیں، پوری زندگی میں، جن کو اللہ رب العزت نے درست فرمایا ہے، اور بعد نے کہا 8 ہیں اور بعد نے کہا 18 ہیں، اور 18 والوں کے آپس میں 8 کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، وہ بس یہ ہے کہ وہ عبس و تولی، اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا اجتہاد تھا،
کہ میں سرداروں کے پاس جب وہ نبینا آئے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے فوری اصلاح کر دی. تو کل ملا کے رسول اللہ کی زندگی میں 18 ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ نے اجتہاد کیا اور اللہ رب العزت نے اس کی تصحیح فرما دی. اب بتائیں یہ جو مقدمہ کہاں گیا بشری اور نبوی کا؟ باقی اللہ تعالیٰ بھولنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ 18 باتیں یاد تھی اور باقی اللہ بھول گیا تھا؟ اللہ کے بندو، قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اگر صرف اس کے اوپر آپ توجہ کریں نا، الیوم اکملتو، یہ جو اکملتو کا ذکر ہے نا، اکملتو کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اکمل ہے. اکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اب مزید تکمیل کی گنجائش نہیں ہے، ایک قطرے کی بھی گنجائش نہیں ہے. نہیں ہے. رسول اللہ کو یاد نہیں تھا، اللہ کو یاد نہیں تھا، رسول اللہ یا اللہ بھول گئے تھے. کل بتانا، فاتحہ ہانی بتانا، چلیسواں بتانا، چہلم بتانا بھول گئے تھے معاذ اللہ. یہ کیسا عقیدہ؟ اللہ کے بندو، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ رسول چاہتا میری پوری امت جنت میں جائے؟ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ وہ رسول چاہتا ہے میری پوری امت جنت میں چلی جائے. رسول اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے، لیکن آج کا مولوی اٹھ کے کہتا ہے میں رسول اللہ سے بھی زیادہ امت کے ساتھ مخلص ہوں. سبحان اللہ. آپ نے شب برات کی، میں سند کے اوپر بعض اس قدر اس کی سندوں کی وجہ سے بعض علماء کا موقف اس بارے میں ہے، لیکن اللہ کے بندوں صرف ایک آپ کو آئیڈیا دینا چاہتا ہوں، ایک نقطہ نظر دینا چاہتا ہوں. کیا رسول پورا دین پہنچا کے گئے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ کو گواہ بنایا تھا نا کہ پورا دین پہنچایا ہے، آپ گواہ ہیں. صحابہ نے کہا ہم گواہ ہیں. لیکن آج کا مولوی بعض ضعیف روایات کو بنیاد بنا کے آپ کے سامنے ایک بات رکھے گا. میں ان کو تان اور تشنیع نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو ایک سوچ اور فکر دے کے جانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ آنے والی ہے. آج کیا تاریخ ہے شعبان کی؟ 9. 15 شعبان کو کیا ہوگا جی؟ شب برات. اچھا جی، یہ کیا تھا؟ یہ تھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے تھے، چپکے سے اٹھے تھے، چپکے سے جنت البقیع گئے، دعائیں کی، ساری رات عبادت کی. امی عائشہ کو، امہات المومنین کو بھی پتہ نہ لگا، انہوں نے خفیہ طریقے سے دیکھ لیا. معاذ اللہ. انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ نیکی کا کوئی کام چھپا کر کریں اور نیکی کا کوئی کام امت تک نہ پہنچا کے جائیں. دین روز روشن کی طرح آیا ہے اور دین ایک چمکتا ہوا سورج ہے. اور یہ شریعت بیضاء، اس کو اسی لیے کہتے ہیں، اس کو شریعت بیضاء کہتے ہیں کہ ہر بات روشن ہے، ہر بات رسول اللہ نے کھول کے بتا دی ہے. لیکن میرا اور آپ کا مسجد کا مولوی یا جو بھی ہے جس سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں، ہمارے جو ریلیجیس اسکالر ہیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے او یار چلیسویں کی بھی کوئی مسئلہ نہیں، رسول اللہ سے زیادہ مخلص ہو آپ، چہلم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، شب برات کا بھی رسول اللہ نے تو نہ بتلایا، امی عائشہ نے بھانپ لیا، رسول اللہ امت کو نہیں بتا کے گئے. اللہ کے بندو ایسی باتیں مت کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی تنقیص ہے کہ رسول اللہ پورا دین پہنچا کے گئے ہیں کہ نہیں. ہمارا آپ کا عقیدہ یہی ہے نا. اور ایک بات، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا اس کی سند میں بھی کچھ کمزوری موجود ہے، ایک بات ذہن میں رکھنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا نا میں دین پورا پہنچا کے گیا ہوں، صحابہ کو گواہ بنایا تھا نا، تو صحابہ نے کہا بے شک آپ نے دین پورا پہنچا دیا. رسول اللہ نے کہا گواہ رہنا. تو اس وقت صحابہ نے بھی ایک بات کہی تھی، اے اللہ کے رسول اگر دین آپ نے پورا پہنچا دیا اور ہم سے گواہی چاہیے تو پھر ہم بھی آپ سے ایک بات کہتے ہیں، جو دین آپ نے پورا ہم تک پہنچایا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا ہے. دین صرف رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہوا اور ان کی زندگی کے اندر اس کے اوپر عمل ہوا. دین صرف اس چیز کا نام ہے، دین صرف اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ کی زندگی میں ہوا اور ان کی زندگی کے اندر ہی اس کے اوپر عمل ہو گیا. دین کامل اکمل کہتے ہی اس کو ہیں جس میں رائی برابر کی اور رتی برابر بھی گنجائش موجود نہ ہو. آگے بڑھیے. یہ ابلاغ ہو گیا کہ رسول اللہ کی بات وحی الہی ہے، لیکن ایک بات کا ابلاغ کرنے میں ہم علماء بھی ناکام ہوئے. اگر ہم حقیقت میں رسول اللہ کی حدیث کو وحی الہی کا ابلاغ کر دیتے، اور اللہ کا شکر ہے اب وما ینطق عن الہوی والی آیت ہر
اہل حدیث، اہل توحید، دیوبند، بریلوی کو بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ وحی الہی کے تابع ہے اور وحی ہے، لیکن ایک بات کا بھی اشکال موجود ہے. وہ اشکال، ایک آیت صرف میں نے آپ کو یہاں سے یاد کروا کے جانا ہے. وہ آیت آپ نے یاد رکھنی ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. اگر میرا اور آپ کا یہ عقیدہ اور میرا اور آپ کا یہ ابلاغ لوگوں تک پہنچ جائے کہ رسول اللہ کی حدیث وحی نہیں ہے، رسول اللہ کی صرف حدیث جو صرف بات ہے صرف وہی وحی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا حکم بھی وحی ہے اور صرف وحی نہیں ہے، رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. یہ عقیدہ اگر آپ کا اور میرا بن جائے کہ رسول اللہ جو حکم دے رہے ہیں وہ صرف رسول اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس اور یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ رسول اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر جب سمجھنا شروع کر دیں گے، اور حقیقت میں سمجھنا چاہیے، اور حقیقت میں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو براہ راست حکم نہیں دینا. کس کے ذریعے دینا ہے؟ رسول اللہ کے ذریعے دینا. یہ آپ کے سامنے وہ مقدمہ رکھ رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ نے بیان کرنا کہ کیا نازل ہوا. تو رسول اللہ کا حکم کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اور اس کی دلیل آپ نے اس آیت کو یاد رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، اور ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے درخت کاٹ دو، یہاں سے جھاڑیاں کاٹ دو، یہاں سے چھوڑ دو، یہاں سے کاٹ دو، یہاں سے چھوڑ دو. اور یہودی آپ کو پتہ ہے انہوں نے اسی وقت صحابہ کے ذہن میں یہ اشکال ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ آپ کا رسول اور پیغمبر درختوں کو کاٹ رہا ہے، جھاڑیوں کو کاٹ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمومی طرز عمل نہیں تھا، اور مسلمانوں کو بھی یہی حکم تھا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا. لیکن اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کو بدلا اور یہاں پہ چند کو کاٹا، چند کو چھوڑ دیا. اب اشکال تو انہوں نے ڈال دیا، تو صحابہ کے ذہن میں اشکال ڈل گیا. انسان ہے، اشکال جیسے ہی ڈلا آسمان سے یہ آیت اترنا شروع ہوئی جو آپ نے یاد رکھنی ہے، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. ایک لفظ یہ بھی یاد رکھنا، فباذن اللہ. ما قطعتم، جو تم نے کاٹے اور جو تم نے چھوڑے، جو تم نے کاٹے اور جو تم نے چھوڑے، اس کا حکم کہاں سے آیا ہے؟ فباذن اللہ. آپ نے غور یہ کرنا ہے ایمانداری سے، منکرین حدیث سے بھی پوچھنا ہے، اور دنیا کے سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں اس ایک آیت کا جواب نہیں دے سکتے. وجہ سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا جھاڑیوں کو کاٹنے کا اور جھاڑیوں کو چھوڑنے کا، اور حکم کس کو دیا تھا؟ صحابہ کو. حکم دینے والے کون تھے؟ رسول اللہ. اور حکم کن کو دیا جا رہا تھا؟ صحابہ کو. لیکن اشکال ہوا تو آسمان سے آیت ہوئی، حکم دیا ہے کس نے؟ حکم کس نے دیا؟ دینے والے کون تھے اصل میں؟ رسول اللہ تھے. اب سارے کے سارے منکرین حدیث جمع ہو جائیں جو کہتے ہیں، غامدی صاحب سے لے کے یہ حیدر یاسین تک، یہ کہتے ہیں سارے حکم جو ہے نا قرآن پاک میں، سارے اوامر قرآن پاک میں، سارے نواہی قرآن پاک میں، یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے. آپ قرآن پاک کو اٹھائیے، پورے قرآن پاک میں آپ کو یہ واقعہ ماضی کے ساتھ تو مل جائے گا کہ نہیں، جو اگر مائے نافیہ بنایا جائے تو نہیں، اور اگر مائے مسولہ بنایا جائے تو جو. آپ کو یہ واقعہ تو مل جائے گا کہ جو تم نے کاٹے اور جو تم نے چھوڑے. لیکن ایمانداری سے بتلائیے، وہ جو اللہ کہہ رہا ہے یہ حکم میرا ہے، وہ کاٹنے کا حکم قرآن پاک میں کہاں ہے کہ کاٹو اور چھوڑو؟ پورا قرآن پاک اٹھائیں گے آپ کو نہیں ملے گا ایک آیت. اور یہاں سے آپ نے پھر ہلنے بھی نہیں دینا. آپ کو تجربے کی بات بتا رہا ہوں. منکرین حدیث کے گروہ کے بڑے سے بڑا بندہ جب اس کے ساتھ میرا مکالمہ ہوتا ہے وہ دائیں بھاگتا ہے، آئیں کرتا ہے، بائیں شائیں، ادھر سے نکل ادھر سے نکل. جیسے ابھی گرجاکی صاحب کو سوال آ گیا کہ عذاب قبر کے حوالے سے بھی بات کریں، حالانکہ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. انہوں نے ایک آیت پڑھی، ایک آیت میں بھی اس میں ایڈیشن کرتا ہوں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. نار
آگ کو صبح شام فرعون کے لشکر پہ پیش کیا جاتا ہے. کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ فرعون کا لشکر کہاں ہے؟ قبروں میں ہے. برزخ کی زندگی میں کہاں ہے؟ تو برزخ آپ وہ کہیں گے جی وہ سمندر میں ہے، وہ پانی میں. اس طرح کی بھی کئی لوگ بونگیاں مارتے ہیں. جو جہاں پہ بھی ہیں برزخ کی زندگی میں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہے؟ برزخ کی زندگی میں. اور برزخ ہی کی زندگی کو ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ مٹی والا ہی صرف قبر ہے. جو مچھلی کے پیٹ میں مر گیا، مچھلی کا پیٹ اس کی قبر ہے، وہی برزخ ہے. پرندے نے کھا لیا، وہی اس کی برزخ ہے. ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ صرف مٹی والے کی برزخ ہے. جس کو آگ سے جلا دیا جاتا ہے، کیا وہ برزخ کی زندگی نہیں ہوتی؟ ہم نے تو کبھی انکار ہی نہیں کیا. ہم نے تو اس بات کا یہ ہمارے پر تھوپتے ہیں. یہ مٹی والی قبر، مٹی والی قبر کس نے کہا؟ برزخ کی زندگی میں النار یعرضون علیہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ آگ ان کو صبح شام پیش کی جاتی ہے. کہاں پہ؟ برزخ کی زندگی میں. تو آپ ان کو دائیں بائیں نہ ہونے دیں. صرف اس ایک آیت پہ پکڑ لیں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا قائمۃ علی اصولہا. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ حکم میرا، وہ حکم قرآن پاک سے نکال کے دکھا دیے. کہاں ہے حکم؟ آپ کہتے ہیں سارے اوامر قرآن پاک میں نکال کے دکھائیں. نہیں نکال سکتے. اور اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے، ہمارے علماء نے اس موضوع کے اوپر محنتیں کی. 22 دلائل اس بات کے اکٹھے کیے، 22 سے زائد، کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہیں امرتو، اور 22 جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیتو کیا بھی کہا ہے کہ میں حکم دیا گیا ہوں. اب بتائیے رسول اللہ کو کوئی صحابی حکم دے سکتا ہے؟ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے. اور دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا وضو کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں. تو وہی باتیں، یعنی سجدہ بھی کرتے ہیں تو 7 ہڈیوں پہ کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا امرتو ان اسجد علی 7 اعظم، میں حکم کیا گیا ہوں کتنی ہڈیوں پہ سجدہ کروں؟ 7 ہڈیوں پہ. اسی پہ کر دیں گے. اب یہ ایمانداری سے بتائیے یہ حکم قرآن پاک کی کس آیت میں ہے کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرو؟ قرآن پاک سے نہیں ملنا. تو جب تک آپ حدیث کو اور قرآن کو ایک ہی وحی کی صورت نہ مانیں اور رسول اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کا عقیدہ بھی متزلزل ہے. اگر آپ کا عقیدہ آج کے بعد یہ بن جائے کہ رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم فتنے ختم ہو جائیں گے. پھر آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کرے گا رفع یدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا. رسول اللہ کا حکم کس کا حکم ہے؟ بحث ختم. رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکے گا. اس آیت کے اوپر ان کو پختہ کر لیں کہ کیا رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے. دنیا کا کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. اگر رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے بندو رفع یدین والا بھی مان لو، فاتحہ والا بھی مان لو، ہر چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے مان لو. پھر آگے سے چوں چراں بات تو یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن میں بات کسی اور اینگل سے کر رہا ہوں. حقیقت تو حدیث کا بھی احترام یہی ہونا چاہیے کہ حدیث آ جائے تو پھر چوں چراں نہیں ہونی چاہیے. لیکن عقیدہ یہ بنا دو گے نا کہ رسول اللہ کی حدیث اور رسول اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے تو پھر شاید ان کے دل میں یہ بات زیادہ آ جائے. اور رہی بات اشکالات کی تو میں آپ کو ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، ان کی زندگی کے اندر بھی قریشیوں نے عبداللہ بن عمر بن العاص کو ایک وہم ڈالا اور اشکال ڈالا. یہ جو غامدی صاحب اور منکرین حدیث اشکال ڈالتے ہیں نا، سیم وہی اشکال 1400 سال پہلے ڈلا اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جواب بھی دے دیا. وہ اشکال یہ تھا رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول جو بشری زندگی اور نبوی زندگی کی بات کرتے ہیں نا، رسول اللہ بشر، اللہ کے رسول بھی تو ایک بشر ہیں. یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ بھی کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی خوش ہوتے ہیں. اے عبداللہ بن عمر بن العاص، آپ رسول اللہ کی ہر بات لکھ لیتے ہیں. ان کا یہ معمول تھا کاغذ پینسل لے کر یا کوئی سلیٹ لے کر یا پتھر کوئی چیز ہر وقت پاس رکھتے تھے کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نکلے میں لکھ لوں. تو ان کو قریشیوں نے یہ اشکال ڈال دیا رسول اللہ بھی انسان ہے، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں ہوتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں. تو رسول اللہ باہر آئے، انہوں نے دیکھا عبداللہ بن عمر نہیں لکھ رہے. انہوں نے کہا لکھتے نہیں ہو. کہا یہ مجھے اشکال ڈلا ہے، یہ انہوں نے میرے سے بات کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ
آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج اور میرا عقیدہ اور میرا مسلک بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اکتب فوالذی نفسی بیدی، لکھا کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ غصے میں بھی ہوں گا تو حق ہے، خوشی میں بھی ہوں گا تو حق ہے۔ غامدی اور منکرین حدیث کا سارا فلسفہ زمین بوس کہ بشری زندگی میں بھی بولیں گے تو حق ہے، نبوی زندگی میں بھی بولیں گے تو حق ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے فلسفہ نکال دیا جی؟ داڑھی جو تھی جی کلچر تھا، داڑھی رکھنا ایک بشری تھا۔ اگر آپ دین کو اس طرح ڈیوائیڈ کرنا شروع کریں تو آپ اس میں حد فاصل کھینچ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات نبوی ہے، یہ بات بشری ہے۔ اللہ کے بندو، دین، ایک بات یاد رکھیں، دین جس کو ہم دین کہتے ہیں، دین تب بنتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہو جائے، اس کے علاوہ دین بن سکتا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو ہوتے دیکھے سنے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے اور صحابہ کے اجتہادات کو بعین، ایک بات آئیے ضمنی طور پہ تو یہ بھی سمجھ لیجئے، جس طرح رسول اللہ نے اجتہادات کیے، اللہ کا چیک اینڈ بیلنس تھا، بعین اسی طرح صحابہ بھی رسول اللہ کی زندگی میں اجتہادات کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ بعض کو جاری رکھا کرتے تھے اور بعض کو روک دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ابھی اشارہ کروں گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گا، وہ دم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر دم کیا، پوچھے بغیر اس کا معاوضہ لیا، صحابہ نے تقسیم کرنے کی کوشش کی، کہا نہیں، اپنے اس اجتہاد کو پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جب رسول اللہ کہیں گے تو دین بن جائے گا۔ میرے بھائیو، دین رسول اللہ کی زبان سے آپ کو دنیا میں کوئی شخصیت، کوئی پرسنالٹی، کوئی ہستی ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے ساتھ بندہ یہ جملہ لگا سکے، چاہے حضرت ابو بکر ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو بکر، ان کے بارے میں بھی اگر کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا؟ حضرت ابو بکر کی یہ بات دین کے مطابق ہے، حضرت عمر کی یہ بات دین اور شریعت کے مطابق ہے، حضرت عثمان کی بات دین اور شریعت کے، حضرت علی کی بات دین اور شریعت کے مطابق ہے۔ کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جس کے ساتھ کہا جائے گا کہ اس کی بات خود دین و شریعت ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اس کی دلائل اس قدر متعدد ہیں۔ صرف 2 دلیلیں دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ رسول اللہ حج کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور حج کے ایام ہیں اور حج کے بعد فضائل کو بھی بیان کیا، تو صحابہ کے ذہن میں اشکال آ گیا کہ اتنی بلند مرتبہ یا مرتبہ عبادت ہے، اتنی بلند مرتبہ عبادت ہے کہ ابھی انسان حج کرے ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ تو ایک صحابی کے ذہن میں اس نے جرت کر کے سوال کر ہی لیا، افی کلی آمین یا رسول اللہ، یہ اتنی بڑی عبادت ہے، کیا یہ مسلمانوں کے اوپر ہر سال فرض ہے؟ آپ نے حج کی فرضیت تو بیان کر دی ہے، لیکن کیا یہ ہر سال کے لیے فرض ہے کہ زندگی میں ایک بار؟ سوال کا مقصد یہی تھا۔ آپ نے کہا مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہے، اس کے یہ فضائل ہے۔ افی کلی آمین یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ نے سوال سنا، اگنور کیا، پھر سوال سنا، پھر اگنور کیا، پھر سوال سنا، پھر اگنور کیا۔ کچھ وقت گزر گیا، بعض روایات میں الفاظ ہے، یا اللہ بن امیہ کو بلایا جائے، یا اللہ آئے، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا حج ہر سال کے لیے فرض ہے؟ جی ہاں، میں نے پوچھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیدہ اور منہج بیان کیا۔ کیا کہا؟ لو قلت نعم، اگر میں کہتا جی ہاں، نون عین میم، نون عین میم، جی ہاں، لواجبت، تو اللہ کی قسم میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا، اور اگر فرض ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت بھی نہ رکھتے۔ میرے بھائیو، یہ وہ عظیم حدیث ہے، اور یہ وہ ہم، اور ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم حدیث کی تحقیر، تنقیس اور حدیث کو معمولی سمجھنا، حدیث ہے جی ہے، آپ کسی سے بھی بحث کر لیں گے نا، حدیث ہے، لیکن اللہ کے بندے، لیکن امام ابو داؤد نے کتنی عظیم بات کی ہے اس لیکن کے اوپر اور اس اشکال کے اوپر۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے دریا کے کنارے، تو سنن ابی داؤد وہ لکھ رہے ہیں، حدیث جمع کر رہے ہیں، تو اچانک ان کے کان سے چھینک کی
آواز ٹکرائی اور اس نے کہا الحمدللہ. وہ اب حدیث لکھ رہے ہیں, اب ان کو ذہن میں یہ بات آ رہی ہے حدیث لکھنا شروع کر دیا, اس کو مکمل کروں بڑا ثواب ہے یا اس کا جواب دوں بڑا ثواب ہے. پھر جب وہ کچھ دور چلا گیا تو فوراً حدیث کو چھوڑ دیا اور کہا ہم نے حدیثیں لکھنی ہی کیوں اگر ان کے اوپر عمل نہیں کرنا. اور ملا کو کہا کشتی روک, اس بندے کے پاس مجھے لے کے چل. کہا 3 درہم لگیں گے. کہا 3 درہم لے, اس کے پاس مجھے لے کر چلا جا. اور 3 درہم دیے, اس کشتی کے ملا کے پاس پہنچے اور جا کے کیا کہا, یرحمک اللہ, بس یہی کہا اور کشتی کو واپس لے آئے. اسی رات امام کو خواب آیا, اسی رات, اے امام ابو داؤد لقد اشتریت الجنت بثلاثۃ دراہم, تو نے جنت کو 3 درہموں کے بدلے میں خرید لیا. رسول اللہ کی ایک حدیث کے اوپر عمل کرنے سے بندے کو جنت مل جاتی ہے. ایک حدیث سے, آپ نے نہیں سنا 2 رکعتیں صرف رسول اللہ کے مطابق پڑھی جائیں تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا. اور اگر 40 سال بھی رسول اللہ کی نماز جیسی نماز نہ پڑھی جائے تو حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے کہ اس بندے نے آج تک نماز پڑھی نہیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ صبح دوپہر شام کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ رات دن کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ خلوت جلوت کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما, یا اللہ زبان کی خیانتوں کو معاف فرما, یا اللہ زبان کی گالی کو معاف فرما, یا اللہ جھوٹ کو معاف فرما, یا اللہ غیبت کو معاف فرما, یا اللہ چغلی بہتان کو معاف فرما, یا اللہ لعنت ملامت کو معاف فرما, یا اللہ جھوٹی گواہی جھوٹی قسم کو معاف فرما, یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک یا اللہ جسم کو گناہوں سے پاک اور صاف فرما, یا اللہ اس مجمع کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما, یا اللہ اس مجلس کے اوپر برکتوں کا نزول فرما, یا اللہ یوم کتابت تقدیر میں اگر اس مجلس میں کوئی ایک شخص بھی یوم کتابت تقدیر کے دن لکھا ہوا جہنمی بیٹھا, یا اللہ اس کو آزاد فرما, یا اللہ اس کو آزاد فرما, یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما, یا اللہ اس مجلس کو جنت الفردوس میں جمع فرما, یا اللہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ جنت میں داخل فرما, یا اللہ دوست احباب کے ہمراہ جنت میں داخل فرما, یا اللہ اعزاء و اقارب کے ہمراہ جنت میں داخل فرما, یا اللہ اس مجمع کو جنت الفردوس میں قائم فرما, یا اللہ اگر کوئی جہنمی لکھا ہے یا اللہ اتنے ان گنت ہاتھ اٹھے ہوئے, یا اللہ اس کو رہائی نصیب فرما, یا اللہ اس کو آزاد فرما, یا اللہ ایک ساتھی نے کہا ہے یا اللہ اس کے والد فوت ہو گئے ہیں, یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ علامہ شہید کی ہر خطا کو معاف فرما, یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما, یا اللہ جو والدین فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار, یا اللہ چچا چچی ماموں ممانی خالہ خالو پھوپھا پھوپھی, یا اللہ جتنے رشتہ دار بہن بھائی دماد بیٹے بیٹیاں یا اللہ جو آپ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں, یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے جب کوئی میت کے لیے دعا کرتا ہے اس کے درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے دعا کی تھی اس لیے تیرے درجات کو بڑھایا گیا ہے. یا اللہ ہم سب ہاتھوں کو اٹھائے بیٹھے ہیں, یا اللہ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے دعا کریں, یا اللہ ان کو یہ اطلاع پہنچا, ان کے رشتہ دار ان کے لیے دعائیں کریں, یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا, یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا, یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا, یا اللہ جو
والدین زندہ ہیں یا اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما، یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ جسمانی روحانی ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ کروڑوں اربوں روپیہ زکوٰۃ نکالنے والا بنا، یا اللہ کروڑوں اربوں میں زکوٰۃ نکالنے والا بنا، یا اللہ جو اللہ کے ان گھروں کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، یا اللہ جو ان کو مال کے ذریعے آباد کرتے ہیں ان کی 7 نسلوں میں مال کو جاری و ساری فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کا غلبہ فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث کو قوت اور غلبہ عطا فرما، قوت اور طاقت عطا فرما، قوت اور اقتدار عطا فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث اور اس مسجد کو قیامت کی دیواروں تک قائم اور دائم فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ کا کلمہ نصیب فرما، یا اللہ موت کو سعادت والی موت بنا، یا اللہ شہادت والی موت بنا، یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرما، یا اللہ رکوع میں موت نصیب فرما، یا اللہ سجدوں میں موت نصیب فرما، یا اللہ حالت احرام میں موت نصیب فرما، یا اللہ عمرے میں موت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جتنی جائز دلی تمنائیں قبول و منظور فرما، قبر کو کشادہ فرما، جنت الفردوس عطا فرما، حشر آسان فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔